حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك الذين كلامهم نور وأمرهم رشد ووصيتهم التقوى وفعلهم الخير وعادتهم الإحسان وسجيتهم الكرم، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، صدق الله تعالى حيث يقول وهو أصدق القائلين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيه حسنا. صلوات تو گفتگو کا آغاز یہاں سے ہوا تھا کہ ہمارے اندر دو جنبے ہیں، ایک ہے جنبہ ذاتی اور ایک ہے جنبہ عرضی. جنبہ ذاتی وہ ہے جس سے انسان اپنے آپ کو جدا نہیں کر سکتا، الگ نہیں کر سکتا. جنبہ عرضی وہ ہے جس سے انسان اپنے آپ کو الگ کر سکتا. پھر یہاں پر بات آئی کہ ہمارے اندر دو صفتیں ہیں، ایک کا نام ہے حب اور ایک کا نام ہے بغض، ایک کا نام ہے محبت اور ایک کا نام ہے نفرت. یہ دونوں جذبے بھی ہمارے ذاتی جذبے ہیں جس سے انسان اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتا. البتہ اس کے نہج کو بدلا جا سکتا ہے، اس کے انداز کو بدلا جا سکتا ہے کہ یہ دل جو خدا نے بنایا ہے وہ اس طرح کا ہے جو نہ محبت سے خالی رہ سکتا ہے اور نہ نفرت سے خالی رہ سکتا ہے. لیکن ہنر ہمارا یہ ہے کہ ہم یہ طے کریں کہ کس سے محبت کی جائے اور کس سے نفرت کی جائے. اس لیے کہ ہر محبت قابل تعریف نہیں ہے اور ہر نفرت قابل مذمت بھی نہیں ہے. یہاں تک بات پہنچی کہ وہ محبت کیا ہے، وہ نفرت کیا ہے. کل حدیث یہاں آئی حب علی حسنۃ لا یضر معها سیئہ. علی کی محبت وہ نیکی ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی برائی اثر انداز نہیں ہو سکتی. وبغض علی سیئۃ، اور علی کی دشمنی وہ برائی ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی اچھائی کارآمد نہیں ہو سکتی. میرے خیال میں اس کے بعد مزید وضاحت کی ضرورت کل نہیں تھی کہ آپ کو یہ بتایا جاتا کہ ہماری گفتگو کا عنوان کیا ہے، ہماری گفتگو کا موضوع کیا ہے. اس سے ہر آدمی، عاقل سمجھدار آدمی سمجھ سکتا ہے کہ کہنا کیا چاہتے ہیں. اور اس کو علمی اصطلاح میں کہتے ہیں براءت استحلال. براءت استحلال کیا ہے؟ کہتے ہیں براءت استحلال وہ فن ہے، وہ ہنر ہے کہ انسان خطیب یا ذاکر یا مصنف کی کتاب کے مقدمے سے یا اس کے تقریر کے ابتدائی فقروں سے سمجھدار خود اندازہ کر لے کہ یہ آخر میں کہنا کیا چاہتا ہے. تو اب میرے خیال میں آپ حضرات کی بات واضح ہو گئی کہ ہماری گفتگو کا عنوان کیا ہوگا. چلیے ایک عنوان رکھ لیتے ہیں تاکہ باقاعدہ سمجھ میں آ جائے گفتگو کا موضوع کیا ہے، عنوان کیا. اگرچہ ہمارا اپنا ذاتی مزاج یہ ہے کہ جیسا موسم ہو گفتگو ویسی ہونی چاہیے. موسم امام حسین سلام اللہ علیہ کا گفتگو امام حسین سلام اللہ علیہ سے متعلق ہونی چاہیے. پچھلے سال الیاس بھائی نے بھی یہ بات کہی تھی جب ایئرپورٹ سے ہم کو لے چلے کہ اس پر پڑھو.
تو ہم نے کہا نہیں ہے وہ موسم امام حسین کا ہے اس کو، لیکن وہ پھر ان کا اصرار ہوا تو اس میں بھی کچھ تبدیلی ہوئی۔ اس سال بھی وہی ہوا کہ باقاعدہ ٹیلی فون سے گفتگو جو ہوئی، بیچارے مہدی عباس صاحب بھی مجھ کو اطلاع ملی یہاں آنے کے بعد کہ ان کو ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ آپ حضرات دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی جلد از جلد امام حسین سلام اللہ علیہ کے صدقے میں شفاء کامل اور عاجل عنایت فرمائے۔ تو انہوں نے کہا نہیں جو ہے وہ مولا ہی اس پر گفتگو کچھ ہو، حضرت علی سے متعلق گفتگو کچھ ہو۔ تو سوچتے سوچتے یہاں پر آئی بات کہ ایک محبت ایسا عنوان ہے کہ جس پر 14 معصومین کے متعلق گفتگو ہو سکتی ہے، عشق ایک ایسا عنوان ہے۔ تو آپ آئیے ایک موضوع کا اپنے نام رکھ لیں، شاید اس طرح سے موضوع بن سکتا ہے، علی کیا تھے، کیا چاہتے تھے، ان کے ساتھ کیا کیا گیا، ہم کو کیسا ہونا چاہیے۔ یہ کلی مضمون ممکن ہے موضوع کے یہ قرار پائے، البتہ ساری اس پر گفتگو شاید مشکل ہوگی، لیکن پورا مضمون جو ہے کہ علی کیا تھے، کیا چاہتے تھے، ان کے ساتھ کیا کیا گیا اور ہم کو کیسا ہونا چاہیے۔ اس لیے موضوع کی بات کہی جا رہی ہے، کیا واقعا علی علیہ السلام جو چاہتے تھے وہ ان کا مقصد پورا ہوا، وہ کر سکے وہ پوری بات، یا ہم کو جیسا ہونا چاہیے علی علیہ السلام والسلام کے متعلق کیا ہم ویسا بن سکے صلوات بر محمد، اور اگر نہیں بن سکے تو اس کے اسباب کیا ہیں، اس کے علل کیا ہے، اس کے وجہیں کیا ہے۔ کل ایک نہج البلاغہ کا فقرہ نقل کر کے میں آگے بڑھ گیا تھا، حالانکہ میں بہت جلدی واپس آ جاؤں گا کہ کل بھی جو ہے وہ طول کی وجہ سے نہیں ہو سکا، اصل کربلا کو تو محفوظ رکھنا ہی ہے گفتگو کے دوران، کہ امیر سلام اللہ علیہ نے نہج البلاغہ میں ایک فقرہ کہا اپنے شیعوں کے لیے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ واللہ انی لوددت، واللہ یہ کہیں اور نہیں ہے کہ اس پر بحث ہو کہ حضرت علی کا کلام ہے کہ نہیں ہے، مولا سلام اللہ علیہ کا فقرہ ہے کہ نہیں ہے، نہج البلاغہ میں ہے یہ۔ آپ نہج البلاغہ اٹھائیے، فرمایا انی لوددت واللہ، خدا کی قسم میری دلی خواہش ہے، وددت اسی لفظ مودت، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القلوب، جو مودت ہے، انی لوددت واللہ، قسم وہ بھی لفظ جلالہ کی، لفظ اللہ کی بہت اہمیت رکھتی ہے۔ قسم ہے خدا کی کہ میری دلی خواہش ہے ان اصرف معاویت صرف الدینار بالدرہم، کہ میں چینج کر لوں معاویہ سے۔ کیسی تبدیلی، کیسا چینج؟ آپ تو رہتے ہیں ایک دوسرے ملک میں، آپ کو تو اچھا ہے صاحب، وہ 1 پاؤنڈ دے کر کے وہ 70 روپے لیتے ہیں، کوئی 65 روپے لیتا ہے، یا وہ شاید زیادہ ہو کہیں کم ہے تو چینج کرتے ہیں نا، 1 دے کر کے کوئی 70 لے رہا ہے، 1 دے کر کے کوئی 100 لے رہا ہے، 1 دے کر مولانا نے کہا انی لوددت واللہ ان اصرف معاویہ، جیسے یہ پاؤنڈ دے کے روپیہ لیا جاتا ہے، ویسے ہی میری خواہش ہے کہ میں دینار دے کے درہم لے لوں۔ اچھا اگر کوئی شخص 70 پاؤنڈ دے کے 1 روپیہ لے، یہ عقل مندی کی بات ہے۔ 1 پاؤنڈ دے کے سب، یہ میں اپنے ہندوستانی روپے کی بات کر رہا ہوں، آپ کا نہیں معلوم، کچھ زیادہ ہونا چاہیے۔ 1 کے بدلے دے کر 70 پاؤنڈ دے کے 1 روپیہ لینا عقل مندی ہے۔ دینار دے کے، دینار سونے کا، کل میں نے عرض کیا نا سونے کا ہے۔ علی نے کہا کہ وہ صرف معاویہ کا صرف دینار بالدرہم، کہ میں چینج کر لوں دینار کو درہم سے، اور یہ بھی نہیں کہ دینار دے کے درہم لے لوں۔ کیا ہے تبدیلی کہ دینار دے کر کے درہم لے لوں؟ دینار دے کے مطلب کلرز کے کہ دینار سونے کا ہوتا ہے، درہم چاندی کا ہوتا ہے۔ ان اصرف معاویہ صرف الدینار بالدرہم، کہ میں چینج کر لوں معاویہ سے دینار دے کے درہم لے لوں۔ کتنا؟ ان اخذ منی عشرۃ منکم واعطانی رجلا منہم، کہ وہ معاویہ ہم سے تم میں کا 10 لے لے، وَأَعْطَانِ رَجُلًا مِّنْهُمْ، اپنا 1 دے دے۔
کہ اس میں بھی ہنر پوشیدہ ہے کہ اگر ہمارے در سے وابستہ ہو تو دینار ہو تم، ہمارے در سے وابستہ ہو تو سونا ہو تم، لیکن اس کے باوجود علی علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں کے لیے کہا کہ میں 10 دے کر کے 1 لینا چاہتا ہوں۔ یہ توہین نہیں ہے ابنوں کی، یہ اہانت نہیں ہے ابنوں کی؟ مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ اور وہ بھی قسم کا کہ واللہ، خدا کی قسم میری خواہش ہے کہ میں دے دوں تم میں کا 10 اور اس کا 1 لے لوں۔ آپ بھی اگر توجہ کریں، پھر جو پچھلے سال کی گفتگو اگر آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہو، شیعہ گھر میں پیدا ہونے سے کوئی شیعہ نہیں ہوتا، مسلمان گھر میں پیدا ہونے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، رضا تقی نقی جعفر وسیع حسن الیاس نام رکھ لینے سے کوئی شیعہ نہیں ہوتا، جب تک ہمارے اندر وہ صفات پیدا نہ ہو جائیں۔ صفین میں ایک بندہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس سے شاید چھٹے امام کے اس فقرے سے امیر سلام اللہ علیہ کی فقرہ حل ہو جائے۔ امام نے پوچھا کسی صحابی سے، انتم اشد تقلید ام المرجئہ، تم جو ہے وہ تقلید میں اطاعت میں زیادہ شدید ہو یا مرجئہ؟ غیر۔ اس نے کہا مولا ہم اپنوں کی مانتے ہیں، وہ اپنوں کی مانتے ہیں۔ کہا نا، یہ بات نہیں ہے کہ تم اپنوں کی مانتے ہو وہ اپنوں کی مانتے ہیں، فرق یہ ہے کہ تمہارا حق پر ہے، حق پر ہونے کے باوجود تم اس کی اتنی نہیں سنتے ہو جتنا باطل پر ہونے کے باوجود وہ اپنے کی سنتے ہیں۔ یہی شاید مسئلہ یہاں صفین میں جو لوگ امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے گئے ہیں، ان کو آپ کیا کہیے گا؟ مسلمان، محب علی، شیعہ علی، حالانکہ لفظ شیعہ نہ کہیے، بہت اہم لفظ ہے یہ، محب علی، علی والے اگر حکمیت کے پہلے جتنے لوگ اس فوج میں امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کے ہیں جو نہروان میں علی علیہ السلام کے ہاتھ سے قتل ہوئے ہیں، یہ بہشتی ہے کہ جہنمی؟ نہروان میں جو لوگ قتل ہوئے ہیں یہ جنتی ہے کہ جہنمی؟ علی کے ہاتھ سے جہنمی ہے۔ یہ نہروان میں جتنے لوگ قتل ہوئے یہ سب کون تھے؟ سب علی کے سپاہی تھے، سب علی علیہ السلام کی فوج میں تھے۔ اور ادھر جب حالات تبدیل ہونے لگے اور نقلی قرآن کو نیزوں پر بلند کر کے فریاد شروع ہوئی، لا حکم الا للہ، لا حکم الا للہ، لا حکم الا للہ، اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں چلے گا، اللہ، یہ اپنے لوگ تھے جنہوں نے فریاد کی۔ ادھر سے جب آواز ہے کہ صاحب ہمارے اور آپ کے بیچ قرآن فیصلہ کرے گا، ان لوگوں نے علی علیہ السلام سے کہا لا حکم الا للہ، اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں چلے گا۔ لطیف جواب اس فقرے پر امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کا ہے، فرمایا کلمہ، یہ جملہ صحیح ہے غلط؟ نہروانیوں کا ہے، خارجیوں کا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں چلے گا، یہ جملہ صحیح ہے کہ غلط؟ صحیح ہے، خود علی علیہ السلام کا جملہ صحیح ہے، کلمۃ حق یراد بها الباطل، جملہ صحیح ہے مراد غلط ہے، جملہ صحیح ہے مطلب اس سے غلط نکالا جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ اتنا زیادہ ان لوگوں نے اصرار کیا کہ امیر سلام اللہ علیہ کو بھیجنا پڑا آدمی کو، جاؤ مالک نخعی کو واپس لے آؤ۔ مالک نخعی کہاں ہے؟ مالک نخعی کا حال یہ ہے کہ تلوار اٹھی ہے، معاویہ کے خیمے تک پہنچ چکے ہیں، جیسے ہی اس نے جا کے کہا مالک، علی نے کہا ہے کہ واپس آ جاؤ۔ مالک کو ایک مرتبہ جھٹکا لگا، کہنے لگا جا کے کہہ دو مولا سے قریب ہوں، 2 قدم کا فاصلہ ہے فتنے سے، ختم ہو جائے گا فتنہ۔ واپس آ کے اس نے کہا اے مالک، علی نے کہا ہے مالک سے کہہ دو جب تمہارا امام ہی نہیں رہے گا تو جنگ جیت کے کرو گے کیا؟
اٹھی ہوئی تلوار مالک کی، دونوں فرق منازع کیے، اٹھی ہوئی تلوار مالک کی، ہاتھ نیچے آ گیا، امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کے پاس آئے، مولا نے مالک کی شہادت کے بعد جب مالک شہید ہو گئے تھے تو معمولی جملہ نہیں ہے، علی اگر کسی کے لیے کہہ دے مالک اشتر نخعی کے لیے امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ نے جو فقرہ فرمایا شاید کسی کے لیے نہیں ہے، میرے لیے مالک ویسا ہی تھا جیسے میں رسول اللہ کے لیے، جو معمولی جملہ ہے، میرے لیے مالک ویسا ہی ہے جیسے میں رسول اللہ کے لیے۔ ہاتھ اٹھا، مالک کے پاس دل نہیں ہے، مالک کے پاس جو ہے شجاعت نہیں ہے، واپس آ گئے۔ حکمیت کا جو تقاضا تھا وہ آپ دھوکا، مجھ کو حکمیت نہیں پڑھنی ہے، وہ آپ کو دھوکا پتا ہے کہ کیا ہوا، اس میں بھی علی علیہ السلام چیختے رہے۔ جب بات دیکھیے بقول امام علیہ السلام کے کہ سب کا علاج میرے پاس ہے، ظاہر حضرت عیسیٰ کا ہے یا کسی امام کا فقرہ ہے کہ میں جو ہے وہ اندھے کا علاج کر سکتا ہوں، میں جو ہے وہ ابرص کا علاج کر سکتا ہوں، برس والوں کا علاج کر سکتا ہوں، میں عاجز ہوں احمق کا علاج کرنے سے۔ شاید جناب ابراہیم پہ کسی بار متفق کہ میں سب کا علاج، عیسیٰ علیہ السلام سب کا علاج کر سکتا ہوں مگر میں عاجز ہوں کائے سے؟ احمق کے علاج سے۔ اور وہ حدیث آپ کے ذہن میں شاید محفوظ ہو جہاں چوتھے امام سلام اللہ علیہ نے وصیت فرمائی تھی پانچویں امام سے، اور یہ آپ حضرات ماشاءاللہ سے پڑھے لکھے افراد ہیں، جانتے ہیں کہ امام اگر کسی امام سے کوئی بات فرماتے ہیں اور وہ امام کہتے ہیں بتائیے کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ان کو بتانا چاہتے ہیں یا وہ سمجھنا چاہتے ہیں، بات صرف اس لیے ہوتی ہے کہ یہ اہم ہے، میں ان سے نقل کروں گا، یہ چار آدمی سن رہے ہیں، یہ روایت نقل کریں گے، آتے 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 ہمارے شیعوں تک بات پہنچ جائے۔ چہارم امام چہارم سلام اللہ علیہ نے فرمایا، ہمارے پنجم سے بولا ہے خمسۃ لا تصاحبهم ولا ترافقهم في الطريق ولا تحادثهم، بیٹا 5 لوگ ہیں جن سے کبھی نہ دوستی کرنا، نہ جن سے گفتگو کرنا، نہ جن کے ساتھ سفر کرنا۔ ہمارے باقر علیہ السلام نے کہا یا ابتی من ہوں، کون ہے یہ 5 لوگ؟ عرف میں بتائیے کون ہے یہ 5 لوگ؟ انہوں نے فرمایا الماجن الفاجر، بد کردار آدمی، کھلم کھلا گناہ کرنے والا آدمی۔ کیوں؟ اس لیے کہ گناہ گار آدمی اپنے جیسا تم کو بھی بنا لے گا، خود گناہ کرتا ہے تم کو بھی گناہ گار بنا دے گا، لہذا کبھی گناہ گار کے ساتھ مت رہو، چاہے جتنا تم کو اپنے نفس پر کنٹرول ہو، لیکن یہ خطرہ بنا رہتا ہے کبھی بھی تم اس گناہ گار کے ساتھ رہتے رہتے گناہ میں شامل ہو جاؤ گے۔ الماجن الفاجر ولل احمق، دوسرا ہی فقرہ کیا ہے؟ اور بیوقوف، کبھی بیوقوف سے دوستی مت کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حماقت کی بنیاد پر تم کو فائدہ تو پہنچانا چاہے گا لیکن حماقت کی بنیاد پر تم کو نقصان پہنچایا جائے گا۔ ولل بخیل، کبھی کنجوس سے دوستی مت کرنا، اس لیے کہ موقع پڑنے پر یہ بخیل تم کو 1 لقمہ یا اس سے کم پر بیچ سکتا ہے۔ ولا قاطع لرحمہ، جو اپنے رشتہ داروں کا خیال نہ کرتا ہو، قطع رحم کرتا ہو، کبھی اس سے دوستی۔ عقلی بات بھی ہے کہ جو آدمی اپنے بھائی کا نہیں ہے، چچا کا نہیں ہے، خون کا نہیں ہے، رشتہ دار کا نہیں ہے، وہ منہ بولی دوستی کا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اصل چیز ہم کو یاد کرنے احمق، ولل احمق، بیوقوف سے کبھی دوستی مت کرنا۔ دعوی محبت اور ہے، عاقل ہونا اور ہے۔ اہل بیت عاقل دوست چاہتے ہیں، بیوقوف احمق دوست نہیں چاہتے۔ صلوات محمد۔ وہاں بیوقوفی ہوئی۔ جب یہ لوگ واپس آ گئے، امیر علیہ السلام چیختے ہیں کہ ٹھیک ہے، ان کا اصرار ہے کہ ایک آدمی شامیوں کی طرف سے، ایک آدمی عراقیوں کی طرف سے، دونوں آدمی بیٹھ کر کے قرآن سامنے رکھ کے فیصلہ کر لیں، جو قرآن کہتا ہے مان لیں۔ حالانکہ علی کو ماننے کی ضرورت نہیں، یہ دباؤ، یہ پریشر، یہ اپنوں کی نادانی، یہ اپنوں کی حماقت۔ علی علیہ السلام نے کہا ٹھیک کر لو، ہماری طرف سے مالک اشتر۔ پھر یہی مہربانی،
یہی احمق، یہی بیوقوف۔ ایسا مالک اشتر نہیں، وہ تو جذباتی آدمی ہے، پھر کون؟ ابو موسیٰ اشعری۔ مولا نے جملہ کہا ابو موسیٰ بیوقوف ہے، ابو موسیٰ احمق ہے، وہ عمرو عاص کی چالاکیوں کے مقابلے میں نہیں ٹک سکتا ہے۔ نہیں صاحب، ابو موسیٰ ابو موسیٰ ابو موسیٰ اتنا دباؤ ڈالا کہ امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کو بات ماننی پڑی کہ ٹھیک ہے جو چاہو کر لو تم۔ ابو موسیٰ آ گئے۔ ابو موسیٰ نے کیسا بھی، اور باوجود اس کے کہ مالک اشتر لکھئی سلام اللہ علیہ نہیں شامل تھے، لیکن اپنی ذہانت سے بات کو سمجھ انہوں نے کہاں جا رہی ہے۔ اندر بیٹھے، آپس میں طے ہوا، اس نے پاسا پھینکا عمرو عاص نے کہ سارا فساد امت میں علی کی بنیاد پر ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، اور معاویہ کی بنیاد پر۔ ایک کام کرتے ہیں، دونوں کو ہٹا دیتے ہیں۔ پھر کون؟ ہم نے چن لے گی، کس کو؟ اس نے اشارہ مار دیا، آپ کے بیٹے سے بہتر کون ہے؟ یہ بوڑھا آ گیا، اس نے طے ہو گئی بات کہ صاحب میں اپنے کو ہٹا دوں، آپ اپنے کو ہٹا دیجیے، اور پھر پبلک جس کو چاہے انتخاب کر لے۔ ایک یہ بھی صورت ہے۔ باہر نکل آئے، کیا صاحب ممبر پہ جا کر کے دونوں کو اپنی اپنی بات کہنی ہے۔ مالک اشتر نے کہا ابو موسیٰ پہلے عمرو عاص کو ممبر پہ جانے دو، وہ پہلے اعلان کر لے کیا طے ہوا ہے، اس کے بعد تم اعلان کرنا۔ آج بھی ہو رہا ہے، ابھی کل جو ہے وہ آپ نے سنا ہوگا، خبریں پڑھی نہیں پڑھی آپ نے، کہ وہ جو ہے وہ آئے جلیلی نکل گئے، سب یہ طے ہوا ہے، اور وہ لیڈی نکل کر یہ طے ہوا ہے۔ آج بھی گڑبڑ ہو رہی ہے۔ تو جناب مالک اشتر نے کہا ابو موسیٰ سے کہ پہلے تم مت جاؤ ممبر پر، عمرو عاص کو جانے دو، تم کو ہم سے جلن ہو رہی ہے، تم کو ہم سے حسد ہو رہی ہے، چپ کے بیٹھو۔ مالک خاموش ہو گئے۔ عمرو عاص نے کہا بسم اللہ، چلو تم۔ ارے صاحب آپ بزرگ آدمی، آپ سے پہلے کیسے ہم چلے جائیں؟ وہ گئے اور انہوں نے جا کے ممبر پہ بیٹھ کے اعلان کر دیا، جیسے میں یہ انگوٹھی اتار، روایات میں جیسے میں یہ انگوٹھی اتارتا ہوں ویسے میں نے علی کو معذور کر دیا۔ اتر آئے۔ اب عمرو عاص بیٹھا، کہا آپ لوگوں نے عراقیوں سے، عراق والوں تم نے اپنے آدمی کی بات سن لی نا؟ انہوں نے کہا جیسے انگوٹھی اتارتا ہوں علی کو معذور کرتا ہوں، میری سن لو کیا طے ہوا، جیسے میں یہ انگوٹھی پہنتا ہوں ویسے میں معاویہ کو باقی رکھتا ہوں۔ اب ابو موسیٰ چیخ رہا، یہ نہیں طے ہوا تھا، یہ نہیں طے ہوا تھا، تم تو حماقت کر چکے۔ ایسے احمق لوگ اگر 100 عدد علی علیہ السلام کے پاس ہے، کسی مقصد کے ہیں، کسی کام کے ہیں، شاید ایسے ہی افراد کے لیے امیر المومنین سلام اللہ علیہ نے فقہ انی لوددت واللہ، خدا کی قسم میری دلی خواہش ہے ان بصرف معاویہ صرف الدینار بالدرہم، کہ میں معاویہ سے تبدیل کر لوں، دینار دے کے درہم لے لوں، کیا ان اخل منی عشرۃ منکم واعطانی رجل منہم، مجھ سے تمہارے جیسا 10 لے لے اپنا ایک دے دے۔ مطلب یہ ہے کہ تم حق پر ہو کر کے بھی علی کا اس طرح سے بات نہیں مانتے ہو، علی کی وہ باطل پر ہو کر کے اس کے اطاعت گزار ہے۔ تو ہنر یہ نہیں ہے کہ ہم شیعہ گھر میں پیدا ہو گئے، ہنر یہ نہیں ہے کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا، یہ تو اس کا احسان ہے کہ اس نے پیدا کر دیا، یہ تو اس کا کرم ہے کہ اس نے پیدا کر۔ کمال یہ ہے جیسا کہ کل میں نے عرض کیا، جناب عباس کے پاس طاقت نہیں تھی، جناب عباس کے پاس قوت نہیں تھی سلام اللہ علیہ، لیکن جو امام کی مرضی ہے اس کے خلاف ایک قدم نہ بڑھانا، اس کا نام تشیع ہے۔ شیعہ اس کو کہتے ہیں جس کی نہ اپنی کوئی سوچ ہے نہ اپنی کوئی فکر ہے، سوچتا ہے تو امام کے دماغ سے، بولتا ہے تو امام کے طریقے سے، جو امام چاہتے ہیں وہ کرتا ہے۔ اگر اس طرح کا ہے تو تم سونا ہو، اور اگر اس طرح کا مزاج نہیں، اپنی فکر ہے، تو پھر تم جیسے 10 دے کر کے ادھر کا ایک بھی آ جائے تو علی علیہ الصلوۃ والسلام نے نقصان نہیں اٹھایا۔ صلوات محمد۔ آج 2 محرم ہے، کل ہمارے ساتھ یہی ہوا کہ گفتگو لمبی ہو گئی اور جو ہم کو مسائل میں پڑھنا چاہیے تھا وہ بات رہ گئی۔ محرم اصل چیز ہے، کربلا کا نام ہے، اور آپ کو اگر یاد ہو پچھلے سال کی ابتدا میں حضرت مسلم سلام اللہ علیہ اور ان کے فرزندوں کا ذکر اس لیے ضرور کرتے ہیں کہ سال بھر امام حسین کا تذکرہ ہوتا ہے۔ یہ وہ جو مقدمہ کربلا ہے، ان سے سیکھیے آپ کے عشق کیا ہے،
ان سے سیکھیے آپ کے محبت کیا. اس وقت شہادت کے وقت بھی حضرت مسلم کو بھی اگر کوئی یاد تھا تو امام حسین سلام اللہ علیہ. محبت یہ ابن زیاد کے دربار میں جب حضرت مسلم سلام اللہ علیہ کو لایا گیا گرفتار کر کے، اور وہاں بیٹھا ہوا شمر اس ملعون نے کہا مختار، کہا مسلم تم نے حسین کو سلام نہیں کیا. اس وقت جواب کیا تھا مسلم کا؟ میرا کوئی امیر نہیں ہے سوائے امام حسین سلام اللہ علیہ. جس دن ہمارے دل میں یہ بات پیدا ہو جائے جو ہے اہل بیت، جو کچھ ہے وہ عشق اہل بیت، اس دن اپنے کو قبا پہن کے کوئی شیعہ نہیں ہوگا، ہم ماما لگا کے کوئی شیعہ نہیں ہوگا. 15 رجب مشہور آخری عشرہ رجب کا کسی تاریخ میں 22 کے آس پاس یزید کے باپ کا انتقال ہوا. یزید کے پاس آپس میں مشورہ کیا گیا. خلافت کے بعد یزید نے خط بھیجا ولید کے پاس، حسین سے بیعت لے لو ورنہ حسین کا سر قلم کر دو. امام حسین علیہ السلام تک اطلاعی ولید نے آدمی بھجوایا آ جائیے. امام حسین علیہ السلام ولید کے دربار میں گئے. کیا ہے یہ؟ خط ہے، انتقال ہو گیا معاویہ کا. حضرت نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. جو اس دنیا میں آیا اس کا مرنا ہے، مگر مقصد کیا ہے وہ بتاؤ. اس نے کہا کہ بیعت. اب یہاں ایک لمحے کے لیے آپ اگر غور کیجئے امام حسین سلام اللہ علیہ کو کیا جواب دینا چاہیے جب اس نے بیعت کا مطالبہ کیا. بیعت میں حسین فرزند رسول فاطمہ کا لخت جگر، بیعت اس شرابی کی، امپاسبل، ناممکن. کیا امام حسین کا یہ جواب مناسب ہوتا؟ آپ یقین کیجئے آج کے مورخ جو مستقل تلاش میں ہیں یزید کو بچانے کے، اگر اس طرح کا کوئی جملہ بھی سرکار سید الشہداء سلام اللہ علیہ ارشاد فرما دیتے، کل کو تاریخ یہ کہتی کہ یزید اس حد تک جانے کے موڈ میں نہیں تھا. وہ تو امام حسین علیہ السلام نے پہلے مرحلے میں سخت جواب دے دیا کہ یزید نے کہا حکومت کی ہٹ تو مشہور ہے کہ ٹھیک ہے اب تو بیعت لے کے رہیں گے. تو اب امام حسین علیہ السلام انکار نہیں کر سکتے، تو کیا کریں؟ بیعت کر لیں. فرمائیے کیا مناسب ہے امام حسین علیہ السلام کے لیے ایسے شرابی انسان کی بیعت کرنا؟ کہ وہ تو نہیں، پھر انکار بھی اس طرح نہیں کر سکتے تو کیا کریں؟ ایک طریقہ وہ بچتا ہے کہ وعدہ کر لیجئے مولا. کون پورا کرتا ہے؟ رات میں ہے وعدہ کیجئے، سوچ رہے ہیں اگر خدا نخواستہ سرکار سے اول تو تصور نہیں کر سکتا آدمی اہل بیت سے اس طرح کی بات. لیکن اگر آپ مان بھی لیجیے کہ حسین نے برات میں وعدہ کیا ٹھیک ہے میں کل بیعت کر لوں گا، پرسوں بیعت کر لوں گا، اور دن میں مدینہ سے واپس چلے جاتے، کہیں نکل جاتے باہر، تب تاریخ کیا لکھتی؟ یزید کے باپ نے وصیت کی تھی کہ دیکھو حسین کو مت چڑھنا. وہ اس حد تک جانے کے ارادے میں تھا ہی نہیں. لیکن امام حسین علیہ السلام نے معاذ اللہ یہ اگر رات میں وعدہ کیا اور صبح کو دھوکہ دے کے چلے گئے تو یزید نے کہا اب تو بیعت لے کے رہیں گے. ان دونوں صورتیں میں امام حسین کے نام کربلا کی جنگ لکھ دی جاتی، نہ لکھ دی جاتی. کیا جواب ہے حسین کے پاس؟ جواب کا ہنر سیکھنا ہے فرزند فاطمہ سے سیکھیں. نہ اقرار کر سکتے نہ انکار. امام نے عجب جملہ درمیانی کہا، فرمایا اے ولید کیا بیعت کا معاملہ اتنا معمولی ہے کہ رات کی تاریکی میں خاموشی سے بند کمرے میں طے ہو جائے؟ مطلب کہ صبح ہوگی نا پبلک کے سامنے بھی یہ بات رکھو گے؟ بالکل. تو پھر میرے لیے کہے کی جلدی ہے، صبح ہونے دے، پبلک کو اکٹھا کر. لیکن وعدہ نہیں ہے، پھر ہم دیکھیں گے اینا احق بالخلافت والبیعہ کہ ہم میں اور یزید میں بیعت کا حقدار کون ہے. نہ اقرار کیا نہ انکار کیا. امام نے اپنا دعویٰ دی. یہ بات اس طرح کی تھی خود ولید کی سمجھ میں آ گئی. ٹھیک تشریف لے جائیے. مروان نے کہا کیا جانے دے رہا ہے؟ اچھا مروان کا میٹر یہ تھا
کہ اس کو اہل بیت سے ولید سے کہیں زیادہ دشمنی تھی، خبیث قسم کا انسان. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس کو قدورت ولید سے بھی ہے. ولید سے کیوں؟ اس لیے کہ تیسری خلافت کے زمانے میں یہ مروان سب کچھ تھا، حتیٰ کہ یہ اسی ولید کا قصہ ہے، شراب پی کر کے جو 4 رکعت نماز پڑھائی تو اس میں اس کو سسپینڈ کرنے والوں میں یہ مروان ہے. مروان نے خط بھیجا کہ تم اصلاحات نہیں ہو. تو ایک زمانہ وہ تھا کہ جب یہ مروان سب کچھ تھا، ولید کوفے کا گورنر تھا، آج ولید مدینے میں گورنر کی حیثیت سے مروان کچھ نہیں ہے، تو اس کو تو اندر سے اذیت ہے. اس نے یہ سوچ کے مشورہ دیا کہ چاہے یہ ولید کے خلاف جائے چاہے یہ امام حسین سلام اللہ علیہ کے خلاف جائے، میرے حق میں دونوں بات. مروان نے کہا ولید کیا کر رہے، جانے دے رہے حسین کو؟ ہاں بات معقول ہے ان کی. کہ اگر حسین اس وقت چلے گئے نا پھر حسین ہاتھ نہ آئیں گے. کا مطلب کہ یا تو ابھی بیعت لے لیں یا سر قلم کر لیں. جیسے ہی اس نے یہ جملہ کہا اب امام حسین علیہ السلام پلٹ پڑے. ابھی تک امام حسین بات ٹال رہے تھے نا، پلٹے، فرمایا ایھا الامیر ان اہل بیت النبوہ وموضع الرسالہ ومختلف الملائکہ بنا فتح اللہ وبنا ختم اللہ، ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہم رسالت کی کان ہیں، کائنات کی ابتدا ہمارے ذریعے سے، کائنات کی انتہا ہمارے ذریعے سے. یزید رجل الفاجر، بد کردار آدمی، قاتل النفس المحرمہ، بے خطا لوگوں کا قتل کرنے والا، شارب الخمور، شرابی انسان. فمثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے. یہ جواب دیا، چلے آئے. گھر پہنچے، روایت کہتی ہے ماں کی طرح چاہنے والی بہن حضرت زینب سلام اللہ علیہا بھائی کے انتظار میں بے چین ہے. جیسے ہی نظر پڑی، بھیا کیا ہوا؟ بیعت. تو ہم بیعت نہیں کریں گے، پھر ہم مدینہ چھوڑ دیں گے. امام حسین سلام اللہ علیہ نے 28 رجب کو خاموشی سے مدینہ منورہ چھوڑ دیا. 4 شعبان کو امام حسین علیہ السلام مدینے سے آ گئے. کہاں؟ مکہ. اگر جنگ مقصد ہوتا حسین مکے نہ جاتا. مکہ جانے کا مطلب یا مکہ حرم امن ہے. حسین جنگ کی نیت سے نہیں آئے. اس زمانے میں کوفے کا گورنر تھا، اس کا نام تھا نعمان ابن بشیر. کوفے والوں کو خبر ملی کہ حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے اور وہ مدینے سے مکے تشریف لے آئے ہیں. کوفے والوں نے خطوط لکھنا شروع کیے، حسین ہماری کھیتیاں لہلہا رہی ہیں، ہمارے دریا بہہ رہے ہیں، ہماری تلواریں چمک رہی ہیں، ہم نعمان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، ہم نعمان کے پیچھے جمعہ نہیں پڑھتے، آپ آ جائیے. 12,000 خطوط، بعض روایتوں میں عدد نہیں ہے، بوریوں میں اکٹھا ہو گئے امام حسین سلام اللہ علیہ کے پاس کوفے والوں کے خطوط. امام علیہ السلام نے ایک خط کا بھی جواب نہیں دیا. پھر آیا، اے حسین ہمارا کوئی ہادی نہیں ہے، ہمارا کوئی رہنما نہیں ہے، ہمارا کوئی پیشوا نہیں ہے، آپ آ جائیے تو شاید آپ کی بنیاد پر ہم ایک ہو جائیں، ہم متحد ہو جائیں. اب جب یہ خط آیا، امام حسین علیہ السلام نے اپنے چچیرے بھائی ام البنین امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کے داماد بھی تھے مسلم ابن عقیل، اور بھائی بھتیجے بھی تھے جعفر کے، جناب عقیل کے بیٹے مسلم ابن عقیل کو امام حسین علیہ السلام نے کوفے والوں کے نام خط دے کے یہ کہہ کے بھیجا، آپ جائیے حالات کا جائزہ لیجئے، جیسے حالات آپ بیان کریں گے آپ کی رپورٹ پر ہمارا اگلا قدم ہوگا. مسلم علیہ السلام تشریف لے آئے، کوفے پہنچے. بنام امام حسین 18,000 افراد نے مسلم ابن عقیل کے ہاتھوں پر بیعت کی. ایک طرح سے کہا جائے اس زمانے کے اعتبار سے یہ کہا جائے کہ تقریباً پورا کوفہ مسلم کے ساتھ ہے. ان حالات کو دیکھتے ہوئے مسلم ابن عقیل نے خط لکھ دیا امام حسین سلام اللہ علیہ کو کہ اتنے افراد نے ہمارے ہاتھ بیعت کی، کوفے والے اپنی دعوت میں سچے ہیں، صادق ہیں، آقا آپ تشریف لے آئیے. ادھر عالم یہ ہے مسلم ابن عقیل کا کہ جو یزیدی حکومت کے حامی بھی ہیں ان میں بھی ہمت نہیں ہے کھل کر کے کہ وہ مسلم ابن عقیل کے مقابلے میں آئے.
نعمان ابن بشیر نے بہت زیادہ اس مسئلے پر توجہ بھی نہیں دیا، اگرچہ لوگوں نے نعمان ابن بشیر کو چڑھایا، کہا، اس نے کہا میں نہیں کر سکتا ہوں۔ کچھ لوگوں نے خاموشی سے خط لکھا شام یزید کے پاس، مسلمات ہیں بنام امام حسین، 18,000 سے زیادہ افراد نے مسلم کے ہاتھ میں بیعت کی ہے، نعمان کے بس میں مسلم کو روکنا نہیں ہے، اگر یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہا تو کوفہ ہاتھ سے نکل جائے گا، اور اگر کوفہ ہاتھ سے نکل گیا تو ہم کو مت کہنا کچھ۔ یزید نے میٹنگ بلائی، کیا ہونا چاہیے؟ یزید کے ایک باپ کا غلام تھا جو بڑا تیز اور ذہین آدمی تھا، اس نے مشورہ دیا کہ اس وقت جو کوفے کی حالت ہے وہ عبید اللہ ابن زیاد کے علاوہ کوئی کوفے کو کنٹرول نہیں کر سکتا ہے۔ تیز رفتار سواری سے عبید اللہ ابن زیاد اس وقت گورنر تھا بصرے کا، عبید اللہ ابن زیاد کے پاس خط بھیجا گیا کہ تمہاری بصرے کی گورنری کو محفوظ رکھتے ہوئے تم کو کوفے کا اضافی چارج دیا جاتا ہے، اپنے جگہ پر کسی کو بصرے میں معین کر کے تم چلے جاؤ کوفہ۔ اب یہاں پہچانیے واقعی شیعہ کسے، دعوی تشیع اور ہے اور شیعہ ہونا اور ہے۔ ایک طرف وہ صفین کے لوگ ہیں کہ شاید ان کے لیے صرف نہیں ہے، آج اگر وہ صفات ہمارے اندر ہیں تو شاید ہمارے لیے فقرہ ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے علی علیہ السلام کا فقرہ ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ 10 دے کر کے ان کا ایک لے لوں، جبکہ وہ دعوے دار کے ظاہر میں علی علی کہہ رہے تھے، محبت کا اظہار کر رہے تھے۔ ایک یہاں ہے شیعہ ہے، محب اہل بیت ہے، اور دربار سے بھی وابستہ ہے۔ دیکھیے دربار سے وابستہ ہونا عیب نہیں ہے، اہل بیت کے خلاف کام کرنا عیب ہے۔ صلوات پر محمد۔ انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی، ہو سکتا ہے اس عنوان سے بولتے ہیں کہ ایک شیعہ کی ذمہ داری اگر سماج میں کسی منزل پر ہے تو دوسرے شیعوں کی مدد کرنا، کہ اسی مضمون میں آئے گا کہ ہم کو کیسا ہونا چاہیے، علی کیا چاہتے ہیں، اور امام کا وعدہ ہے کہ ہمارے شیعوں کی مدد کرتے رہو، ہم بچانے کے ذمہ دار ہیں تمہارے۔ امام کاظم علیہ السلام نے علی ابن یقین سے یہ وعدہ لیا تھا، اور آخر تک اس وعدے کو مولا امام کاظم علیہ السلام نے نبھایا ہے کہ ہمارے چاہنے والوں کی مدد کرو، ہم تم کو بچائیں گے۔ انشاءاللہ کل پرسوں نرسوں کسی دن، جس دن اللہ نے توفیق دی، یہ بات درمیان میں آئے گی۔ جب ابن زیاد کے پاس یہ خط پہنچا، ابن زیاد نے آپس میں میٹنگ کی، اس میں وہ شیعہ جس کا میں ذکر کر رہا تھا، دربار سے وابستہ، ابن زیاد سے بھی تعلقات، نام اس کا ہے شریک ابن اعور، اس سے مشورہ کیا، اور اتنا زیادہ کلوز ہے ابن زیاد سے کہ ابن شریک کو پتا ہے کہ ابن زیاد بغیر میرے جا نہیں سکتا کوفہ، لہذا انہوں نے پہلے تو کوشش کی کہ کوفے نہ جائے، جب مجبور ہو گئے کہ نہیں چلنا ہی پڑے گا تو چل پڑے۔ اب یہاں پر دو طرح سے روایتیں، بعض کہتے ہیں یہ حادثہ ہو گیا، بعض کہتے ہیں شریک نے جان بوجھ کے حرکت کی۔ کیا؟ جب قافلہ چلنے لگا، بصرے سے جیسے ہی نکلے، شریک نے اپنے آپ کو سواری سے گرا دیا، اونٹ سے گرا دیا۔ ان کی پلاننگ یہ تھی کہ ہاتھ پیر ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہونے مہینہ 2 مہینہ لگ جائے گا، بغیر میرے ابن زیاد کوفے جائے گا نہیں، مجھ کو ٹھیک ہونے میں مہینہ بھر لگ جائے گا، اتنا بس رک جائے، تب تک تو وہاں مسلم کا کام ہو جائے گا، پھر یہ جا کے کر کیا لیں گے۔ لیکن جب یہ گرے اور کوڑا ان کا پیر ٹوٹ گیا، ابن زیاد ایسا سیاسی آدمی کو اس نے توجہ بھی نہیں کی کہ شریک کے ساتھ کیا ہوا، وہ اس نے اپنا سفر جاری رکھا۔ شریک نے جب دیکھا کہ میری یہ پلاننگ فیل ہو گئی ہے تو بیچارے شریک ابن آور اسی ٹوٹے پیر کے باوجود سفر کو انہوں نے بھی جاری رکھا، اور وہ بھی ساتھ ساتھ پہنچ گئے کوفے، پیچھے پیچھے ابن زیاد کے، اور جا کر کے شریک نے قیام کیا قبیلہ مدحج کے سردار جناب ہانی ابن عروہ کے یہاں۔ ادھر مسلم ابن عقیل کا قیام تھا جناب مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی کے یہاں۔ مختار جو ہے وہ ضروریات کے تحت کوفے کے باہر ہے، جب میزبان نہیں تو وہاں کیا رہتے، مسلم بھی مختار کے یہاں سے اٹھ کے آ گئے، کس کے یہاں؟ ہانی ابن عروہ کے یہاں۔ اب ہانی کے یہاں شریک بھی بصرے سے آ کر کے ہیں، اور ہانی کے یہاں حضرت مسلم ابن عقیل بھی ہے۔ ادھر ابن زیاد کوفے پہنچ گیا۔ یہاں پر ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوفہ جس میں 18,000 افراد حسین حسین کر رہے ہیں، مسلم مسلم کر رہے ہیں،
اور آج کی طرح تو نہیں تھا کہ آپ کو جو ہے وہ کسی شہر میں داخل ہونا جس کونے سے چاہیے داخل ہو جائیے. تب شہر کے کنارے کنارے دیواریں ہوتی تھی, ایک دروازہ ہوتا تھا, ایک گیٹ ہوتا تھا, اسی سے آپ کی انٹری ہو سکتی ہے. جس شہر میں 18,000 افراد مسلم کے حمایتی ہیں, اس میں ابن زیاد داخل کیسے ہوا؟ سب سے بڑا سوال یہ. گیا کیسے ابن زیاد؟ سب سے بڑی بات یہ. اب یہیں سے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے اور دشمنان اہل بیت کا فرق سمجھ میں آ جائے گا. کوفے والوں کو پہلے سے یہ پتا ہے, مسلم نے بتایا ہے کہ امام حسین نے کہا کہ جیسی تم رپورٹ کرو گے میرا اگلا قدم تمہاری رپورٹ پر ہے. یہ جانتے ہیں کوفے والے کہ مسلم نے امام حسین کو خط لکھ دیا ہے کہ کوفے والے بات کے سچے نکلے ہیں, 18,000 افراد ہمارے ساتھ ہیں, بیعت کر لی ہے, امام حسین علیہ السلام آپ تشریف لے آئیے. کوفے والوں کے دماغ میں ہے کہ امام حسین مکے سے آنے والے کبھی بھی کوفہ پہنچ جائیں گے. اس کا جو ہے وہ غلط استعمال ابن زیاد نے یہ کیا کہ اپنے افراد کے ذریعے کوفے کی پبلک میں یہ بات اڑوا دی کہ امام حسین مکے سے چل چکے ہیں, جبکہ امام حسین کب چلے مکے سے؟ 8 سے ہجری. یہاں اس لیے یہ اڑا دی کہ کوفے سے حسین چل چکے ہیں, کبھی بھی مکے امام حسین پہنچ سکتے ہیں. جب یہ کوفے کے قریب آ گیا کہ اب گھنٹے 2 گھنٹے میں کوفے میں داخل ہو جائے گا, پھر اس نے اپنے افراد سے یہ بات اڑوا دی کہ امام حسین آ گئے, بس شام تک 2-4 گھنٹے میں امام حسین کوفے میں داخل ہو جائیں گے. تو اب جس پبلک نے مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے وہ استقبال کے لیے نہیں آئے گی. روایت میں ہے کہ کوفے کے یہ مومنین دروازے کوفہ پر اکٹھا ہو گئے بنا میں امام حسین استقبال کے لیے. اب تو کام اور سخت ہو گیا. اور اس نے یہ حرکت کی کہ تباہ ویسی پہنی جیسی امام حسین علیہ السلام پہنتے تھے, دوست پر رضا ویسی ڈالی ابن زیاد نے جیسی امام حسین سلام اللہ علیہ رضا پہنتے تھے. سر پر پگڑی ابن زیاد نے ویسی باندھی جیسا امامہ سرکار سید الشہداء سلام اللہ علیہ. چہرے پر نقاب ڈالی. پبلک کے دماغ میں تو یہ ہے کہ امام حسین آنے والے ہیں. پبلک کو دھوکہ ہو گیا. بجائے اس کے کہ پبلک اپوز کرتی, پبلک نے استقبال شروع کر دیا اور لے کر کے پبلک اس کو آئی ہے دارالامارت کے دروازے تک. دروازہ کھولو. اور اتنا اس کیس کو مخفی رکھا گیا ہے کہ وہ نعمان ابن بشیر جس سے چارج لینا ہے ابن زیاد کو, اس کو بھی پتا نہیں کہ میں ہٹا دیا گیا ہوں, میری جگہ کوئی اور آ گیا. وہ چھت پر آیا دارالامارت کی, وہاں سے کہتا اے فرزند رسول, اتنی آسانی سے میں دارالحکومت دارالامارت آپ کے حوالے نہیں کر دوں گا. اور ابن زیاد نے نقاب چہرے سے ہٹائی, جلدی کرو میں ہوں. جب تک پبلک سمجھے کہ ہم کو دھوکہ دیا گیا, ہم کو چیٹ کیا گیا, تیزی سے دروازہ کھلا اور ابن زیاد دارالامارت کے اندر ہو گیا, دروازہ بند ہو گیا. اور اس طرح سے ابن زیاد دھوکہ دے کر کے قوم کو دارالامارت میں کوفے میں داخل ہوا. دوسرا سوال, کون سا جادو کر دیا جہاں اکثریت حسین کے ساتھ ہے, اکثریت نے مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی ہے, کون سا جادو کر دیا ابن زیاد نے آتے ہی کہ پبلک ایک دم سے پلٹ گئی؟ دیکھیے وہ افراد جو اس زمانے کے قبائلی نظام سے واقف ہے, ان کے لیے اس بات کو سمجھنا آسان ہے کہ عام پبلک کی اپنی ذاتی کوئی اپینین نہیں ہوتی تھی, اپنا ذاتی کوئی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں نقطۂ نظر نہیں. جو قبیلے کا سردار کرتا تھا پورا قبیلہ سردار کے پیچھے ہوتا تھا. ابن زیاد نے پہنچ کر کے حکمت عملی یہ اپنائی کہ عام پبلک کو ٹچ کرنے کے بجائے اس میں بڑے بڑے جو قبائل تھے ان کے سرداروں کو طلب کر لیا, جس میں ہانی ابن عروہ بھی بلائے گئے. مگر ہانی ابن عروہ نے بیماری کا عذر بنا کر کے جانے سے منع کر دیا, میں بیمار ہوں, میں نہیں آ سکتا ہوں. تو ہانی تو نہیں گئے, لیکن اور قبائل کے سردار ابن زیاد کے دربار میں پہنچ گئے. سونا, سکہ, پیسہ, مال, دولت جو بک سکتے تھے ان کو خرید لیا گیا. حتیٰ کہ شہر کا قاضی جس کا نام ہے شریح رحمۃ اللہ علیہ, شریح کو بھی اس نے پیسے کے ذریعے سے خرید لیا. ظاہر سی بات ہے جب قبیلے کا سردار ہلکا ہو جائے گا, ڈھیلا پڑ جائے گا, خاموش, تو قبیلے کے نوجوان تو خود بخود ڈھیلے پڑ جائیں گے. تو اس طریقے سے کچھ لوگوں کو یوں کیا. جو نہیں آئے مثلاً ہانی, ان کے ساتھ یہ کیا گیا. کیا؟ کسی نے کہا ابن زیاد تمہارا وہ دوست
ہاں شریک ابن اعور کوفے سے چلتے وقت جس کا پیر ٹوٹ گیا تھا، کیا اس کی عیادت کو نہیں جاؤ گے؟ کیوں؟ وہ کوفے میں ہے، ہاں تمہارے پیچھے پیچھے وہ بھی آیا، کہاں ہے؟ ہانی کے گھر پر ہو، ہانی بھی نہیں آئے، بیمار ہے، ہانی کی بھی عیادت ہونی چاہیے، چلو شریک کی بھی عیادت کر لیتے ہیں، پہچانی ہے اہل بیت کیا ہے۔ پیغام بھجوا دیا گیا کہ ہم آ رہے ہیں دیکھنے ہانی کو اور اپنے دوست شریک کو۔ شریک کا پیر ٹوٹا ہے، بستر پر لیٹے ہوئے ہیں۔ شریک نے بلایا مسلم کو، مسلم جتنا میں جانتا ہوں ابن زیاد کو کوئی نہیں جانتا، اس سے بہتر موقع نہیں ہو سکتا ہے، آپ اس حجرے میں چھپ جائیے، میں جب حالات مناسب سمجھوں گا تو پانی مانگوں گا، جیسے ہی میں پانی مانگوں آپ نکلیے اور اپنی تلوار سے ابن زیاد کو قتل کر دیے، فتنہ ہی ختم ہو جائے گا۔ ابھی شریک یہ بات کر رہے تھے کہ ابن زیاد آ گیا، خبر ہے کہ ابن زیاد آ گیا، مسلم اس کمرے میں چلے گئے، ابن زیاد نے خیریت خیر و عافیت عیادت شروع کی۔ اب جب شریک نے دیکھا کہ حالات مناسب ہیں تو شریک نے کہا کہ پانی پلاؤ، مسلم کو نکلنا چاہیے تھا نا، نہیں نکلے، پانی پلاؤ اس کو پیاس لگی ہے، مسلم نہیں نکلے۔ شریک نے سوچا شاید مسلم ڈر رہے ہو میرے لیے کہ اگر تلوار کارگر نہ ہوئی، بچ کے نکل گیا تو بیچارہ شریک بھی مارا جائے گا، جس کا گھر ہے ہانی کا وہ بھی مارا جائے گا، تو شاید یہ میری زندگی کے لیے پریشان ہے۔ شریک نے کہا اگر یہ پانی پی کے میں مر بھی جاؤں، مجھ کو نقصان کر جائے، تب بھی پیاس کا اتنا غلبہ ہے کہ برداشت کے باہر ہے، مجھ کو پانی پلاؤ، پانی پانی پانی۔ ابن زیاد نے کہا کیا ہو گیا ان کو، اچانک پانی کا دورہ پڑ گیا۔ ہانی نے بات بنائی، وہ اس میں جب سے ان کا پیر ٹوٹا ہے، بستر پر ہے، پڑے پڑے تھوڑا دماغ ان کا چل گیا ہے، یہ اکثر ایسی باتیں بہکی بہکی کرتے ہیں۔ اس کا جو غلام تھا، معقل نام تھا ابن زیاد کا، اس نے تیزی سے ہاتھ پکڑا، گھر سے باہر لے کے گیا کہ یہ پانی نہیں، میں اس کے پیچھے سازش محسوس کر رہا ہوں۔ جب چلا گیا ابن زیاد، اب جب مسلم نکلے، ہر بات کتاب میں تھوڑی، لہجہ تھوڑی کتاب میں ملے گا، کل میں نے کہا نا کہ وہ لہجہ نہیں نقل کر سکتا کوئی ذاکر یا راوی۔ اب جب مسلم نکلے تو شریک کو کتنا کھلے گا، مسلم کیا کیا، شکار ہاتھ سے نکل گیا، کیوں نہیں قتل کیا تم نے؟ اب پہچانیے کیا ہے تیر، دہشت گردی دور کرنا ہے، کربلا کی تعلیمات عام کیجیے، جتنا کربلا کی تعلیم عام ہوتی جائے گی اتنا ہی کائنات میں امن پھیلتا جائے گا۔ شریک یہ کیا کیا تم نے، مسلم کیوں نہیں تم نے قتل کیا؟ مسلم نے کہا مجھ کو نبی کی ایک حدیث نے روکا۔ کیا کہا پیغمبر نے؟ کہ پیغمبر نے فرمایا مسلمان کسی پر دھوکے سے وار نہیں کرتا ہے، یہ دین، یہ اسلام، یہ مذہب، مسلمان کسی پر دھوکے سے وار نہیں کرتا۔ اس حدیث کی بنیاد پر ابن زیاد بچ کے چلا گیا، بلایا ایک جاسوس کو، 3000 یہ ہے، اس کو رکھو، جاؤ جیسے چاہو خرچ کرو، مسلم کا پتہ کر کے مسلم کہاں ہے، مسلم کو کہاں ڈھونڈا جائے، کسی محب اہل بیت سے شیعہ سے پوچھو، کیسے پہچانے کہ یہ لوگ تو مسجد میں زیادہ ملتے ہیں، زیادہ عبادت کرتے ہیں، پہچان تھی تشیع کی۔ وہ آ کر کے ابن زیاد کا جاسوس مسجد میں بیٹھ گیا، واچ کر رہا ہے کون کب آتا ہے، کتنی دیر رہتا ہے، کیسے دعا پڑھتا ہے۔ کئی دن جو ہے وہ غور کرتے 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 اس کی نظر پڑی جناب مسلم ابن اوسجہ پر، یہ بہت عبادت کرتے ہیں، یہ بہت دعا اور نماز کرتے ہیں، کہیں وہ شیعہ تو نہیں ہے؟ آیا ان کے پاس، سلام علیکم۔ علیکم السلام، میں باہر سے آیا ہوں، سنا میرے مولا حسین کے نمائندے یہاں ہیں، میرے پاس کچھ خمس کی رقم تھی، 3000 درہم کے آس پاس، وہ چاہتا تھا ان کی خدمت میں پیش بھی کر دیتا، بیعت بھی کر لیتا۔ میں کہہ رہا ہوں مسلم ابن عقیل کہاں؟ اس نے کہا ان کو میرے اوپر شک ہے۔ اس نے بھی مسجد میں رہ کر کے وہ دعا، وہ نماز، وہ عبادت، کہ آخر مسلم ابن اوسجہ کو احساس ہے کہیں واقعی نہیں رکھنے والا تو نہیں، بڑی دعا عبادت کرتا ہے۔ جب اس نے کہا کہ ہاں یہ کچھ نرم ہو رہا ہے، کیونکہ اب تو یقین ہوا نا کہ میں اپنا آدمی ہوں، اب تو اندازہ ہاں لگتا تو کہا میرے مولا کے نمائندے سے ملوا دو۔ آیا ابن زیاد کا یہ جاسوس،
ہانی کے گھر مسلم سے ملا، 3000 درہم دیے اسلحہ وغیرہ کی خریداری کے لیے، بیعت کی حالت پر آ کے ابن زیاد کے یہاں خبر دی، صحیح ہے بات، مسلم کہیں اور نہیں، ہانی کے یہاں، بلاؤ ہانی کو۔ ہانی آئے، مسلم کہاں ہے؟ میں نہیں جانتا۔ حالانکہ خود مسلم نے اپنے قبیلے والوں سے مشورہ کیا تو قبیلے نے رائے نہیں دی، مت جائیے۔ ہانی کا کہنا تھا کہ نہ جانا یہ حکومت کے مقابلے میں آنا ہے، تو نہ جانا مناسب ہے، چلتے ہیں، اللہ والی کا دیکھا جائے گا۔ ہانی آئے، کیا بات ہے؟ ہانی مسلم کہاں ہے؟ نہیں جانتا میں۔ اس غلام کو بلایا، اس کو پہچانتے ہو؟ اب تو ہانی پہچانا، کیا یہی تو گھر گیا تھا میرے؟ ہانی خاموش ہو گئے، کہتے اتنا مارا اس ملعون نے حضرت ہانی سلام اللہ علیہ کو، ناک ٹوٹ گئی، بعض کہتے ہیں پیشانی، سر میں بھی زخم آیا۔ ادھر جب دیر ہوئی ہانی کو واپس آنے میں تو ہانی کے قبیلے نے حملہ کر دیا دارالعمارہ پر، گھیر لیا دارالعمارہ کو، اور ایسا زبردست گھراؤ کیا کہ خود ابن زیاد نے لڑا تھا، اب کیا کریں؟ میں نے کہا جو بکے ہوئے لوگ تھے اس میں ایک شریک بھی تھا لعنت اللہ علیہ، اس شریک کو ابن زیاد نے کہا حالات کو تم سنبھالو۔ شریک آیا دارالعمارہ کی چھت پر، کہتا کیا ہے قبیلہ مزاج کے جوانوں، کیوں اتنا بھی پھر ہمارا سردار اندر گیا اتنی دیر سے نہیں آیا، ہمارے سردار کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میں کون ہوں؟ قاضی شہر۔ میں نے کبھی جھوٹ کہا؟ نہیں، سچا ہوں تمہارے نزدیک۔ جی کوفے کے حالات خراب ہیں؟ ہاں۔ تو کیا ہانی جیسا بزرگ سردار قبیلہ، اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ بیٹھ کر کے حاکم کوفہ کے ساتھ مشورہ کرے کہ حالات کو کیسے سنبھالا جائے؟ تم لوگ بلا وجہ شک کر رہے ہو؟ میں قاضی شہر کہہ رہا ہوں، ہانی خیریت سے ہے، حاکم کے ساتھ بیٹھ کر کے صلاح و مشورہ کر رہے ہیں۔ یہ بکا ہوا قاضی، اس سے دھوکہ کھا گئے قبیلہ مزاج کے لوگ، واپس چلے گئے۔ جب واپس چلے گئے قتل کر کے ہانی کو، ہانی کی لاش پھینک دی گئی۔ اب جو بچے ہوئے لڑکے ہیں، نوجوان ہیں، وہ خود بخود جب ہانی جیسے پر اس نے رحم نہیں کیا، ہماری اوقات کیا ہے؟ اور اس پر کسی کی ماں، کسی کی بیٹی، کسی کی بہن، افراد خاندان، کچھ ان کا اثر، کچھ ان کا دباؤ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اب دھیرے 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 ابن زیاد پورے کوفے پر مسلط ہو گیا، اور اب اس نے یہ اعلان کرا دیا کہ جو کوئی مسلم کا حمایتی پایا جائے اس کو گرفتار کر لیا جائے۔ نتیجے میں لوگ ڈر کے اور خاموش ہو گئے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک وقت وہ آیا کہ نماز عشاء کے بعد اب جو مسلم نے مڑ کر کے دیکھا تو ایک آدمی مسلم کے پیچھے نہیں ہے۔ خود مسلم جہاں کہیں ہو ان کو گرفتار کر لو۔ مسلم علیہ السلام کہاں جائیں؟ آپ بھی پردیس میں ہیں، خدا بحق مسلم ابن عقیل ہر پردیسی کی حفاظت کرے انشاءاللہ۔ نکلے مسجد سے اس گلی میں، کبھی اس کوچے میں، آ کے ایک دروازے کے پاس بیٹھ گئے، یا اللہ کسی کے ساتھ پردیس میں وہ نہ ہو جو مسلم کے ساتھ ہوا، آ کے بیٹھ گئے۔ عشق اہل بیت، محبت اہل بیت دل کو نرم کرتی ہے۔ جس دروازے پر ہے طوعہ نام ہے اس مومنہ کا، اس کا بیٹا گھر سے غائب ہے، اور یہ اعلان ہو چکا ہے کہ جو کوئی مسلم کا حمایت اس کو پکڑ لیا جائے۔ پریشان اپنے بیٹے کے لیے، بار بار نکلتی ہے گلی میں، جھانکتی میرا بیٹا نہیں آیا۔ اب جو نکلی تو کیا دیکھا، کوئی دروازے بیٹھا ہے۔ چونکہ محب اہل بیت ہے، دل نرم ہے، کہنے لگی میرا بیٹا گھر سے باہر ہے، میرے دل پر کیا گزر رہی ہے میں جانتی ہوں، تمہارے گھر والے پریشان ہوں گے، اپنے گھر واپس چلے جاؤ۔ مسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر آئی، پھر اس نے یہی بات کہی، تمہارے گھر والے پریشان ہوں گے تمہارے لیے، میرا بیٹا گھر سے باہر ہے، میرے دل پر کیا گزری میں جان، جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ، یہاں مت بیٹھو۔ مسلم نے سر اٹھایا، آواز دیے ماں تھوڑا سا پانی پلا سکتی ہو، تھوڑا سا پانی پلا سکتی ہو گئی، ایک پیالے میں پانی لائی، مسلم کو دیا، پانی پی لیا۔ مسلم نے پانی پی کے جب پیالہ واپس کیا، یہ مومنہ کہتی ہے اب تو پانی پی لیا نا، اب چلے جاؤ، تمہارے گھر والے پریشان ہوں گے۔ مسلم نے کہا
جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں چلا جائے، جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں چلا جائے. آپ کون ہیں؟ میں سفیر حسین مسلم. جلدی سے دروازہ کھولا، اندر آ جائیے. مسلم کو اس نے اندر بلا لیا، ایک حجرہ مسلم کے لیے آمادہ کیا. دوڑ کے گئی، کھانا لے کر کے آئی. کھانا نوش کر لیجئے. مسلم نے واپس کر دیا، کہا لے جاؤ، میں کھانا نہیں کھاؤں گا. ایک مسلح مجھ کو لا دے. مسلح آیا. پوری رات مسلم ابن عقیل نے عبادت میں گزاری ہے. وہ مومنہ آئی، کہتی آقا رات بھر آپ سوئے نہیں، پوری رات عبادت میں کاٹ دیا آپ نے. مسلم نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، ذرا سا درمیان میں ہلکی سی اونگ آ گئی تھی، خواب میں میں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے. فرماتے ہیں مسلم آؤ جلدی آؤ، بہشت مشتاق ہے تمہیں. اس کا بیٹا اسی مومنہ کا بلال، آدھی رات کو وہ کہیں سے آیا. کچھ دیر کے بعد متوجہ ہوتا ہے کہ میری ماں اس کمرے کی طرف زیادہ خیال رکھ رہی ہے. کیا بات ہے، اماں کون ہے اس کمرے میں؟ بیٹا تھا. بیچاری نے بیٹے پر اعتبار کر لیا، کہ بیٹا کسی سے مت کہنا، بہت اہم مہمان ہے. کون ہے؟ مسلم ابن عقیل. نہیں کہوں گا. کہتے صبح صبح یہ ملعون نکلا ہے بلال، اسی مومنہ کا بیٹا. آیا ابن زیاد کے دربار میں، محمد ابن اشعث کے کان میں کچھ کہا. ابن زیاد نے کہا کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا کہیں اور ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں مسلم کو، مسلم میرے گھر میں ہے. ابن زیاد نے اسی سے کہا لو 200 سپاہی جاؤ مسلم کو پکڑ لو. 200 سپاہی لے کے جیسے ہی گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز اور گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز مسلم نے محسوس کی، مسلم تیار ہونے لگے. وہ مومنہ دوڑ کے آئی. کہاں؟ کلا گری، تلوار اٹھا دے. مت جائیے، باہر دشمن ہے، میرا گھر گھر گیا ہے. کتنے غیرتدار ہیں بنی ہاشم کے لوگ، کتنے غیرتدار ہیں بنی ہاشم کے لوگ. مت جائیے، گھر گر گیا ہے. فرمایا اگر میں باہر نہیں نکلوں گا تو یہ سورے سپاہی تیرے گھر میں داخل ہو جائیں گے. دل جاتا ہے مسلم، ایک چاہنے والی کے لیے اتنے غیرتدار کہ گھر سے نہیں نکلوں گا، یہ تیرے گھر میں داخل ہو جائیں گے. ہائے شہادت حسین کے بعد کربلا میں ان دشمنوں نے کیا کیا ہے قیام حسینی کے ساتھ. ماشاءاللہ آپ کی آوازیں بلند ہو گئے. خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے. یا اللہ آج کی مجلس میں جو لوگ ہیں خدا ان کی دینی اور دنیاوی حاجتوں کو قبول فرما. مسلم باہر آ گئے. بس بات پوری کر دوں ورنہ آپ رو چکے، آپ کی آواز بلند ہو گئی، کافی ہے. الحمدللہ. جنگ شروع ہو گئی. پھر درخواست کی گئی مدد کی. 200 سپاہی اور آ گئے. پھر درخواست کی گئی مدد کی. ابن زیاد نے کہا ایک آدمی کو پکڑنے کے لیے اتنے افراد؟ کیا کوفے کے کسی سبزی فروش اور بقال کے مقابلے میں، بنیے کے مقابلے میں بھیجا ہے؟ یہ خاندان علی ہے، یہ شیروں کا خاندان ہے. اس کے باوجود اتنے افراد مل کر کے مسلم کا کچھ نہیں کر سکے. وہ مسلم جس نے اس بنا پر ابن زیاد کو قتل نہیں کیا کہ مسلمان کسی پر دھوکے سے وار نہیں کرتا، اس مسلم کے ساتھ اب دھوکہ کیا جا رہا ہے. کیا کہتے ہیں؟ گڑھا کھودا گیا، گڑھا کھودا گیا، گھاس وغیرہ سے اس کو برابر کر دیا گیا، اس تصور کے ساتھ کہ مسلم بڑھیں گے گڑھے میں گر جائیں گے. فوج نے پیچھے ہٹنا شروع کیا، مسلم نے فوج پر حملہ کیا. وقت وہی ہوا جو یہ چاہتے تھے. اچانک مسلم اس گڑھے میں گر گئے. اب کیا ہو سکتا؟ شیر قید ہو گیا نا. بھاگی ہوئی فوج سے سمٹ آئی، کوئی تیر کوئی تلوار. یہاں تک روایت میں چھتوں پر لوگ تھے اور وہاں سے آگ پھینکی جا رہی ہے. علی کے داماد پر آگ پھینکی جا رہی ہے، سفیر حسین پر انگارے پھینکے. جب خوب شیر کو زخمی کر لیا گیا تب امان کے وعدے پر مسلم ابن عقیل کو گرفتار کر لیا گیا. لے کے آئے ابن زیاد کے دربار. شروع نے کہا سلام نہیں کیا،
امیر کو میرا کوئی امیر نہیں ہے سوائے حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کے. جب مسلم کو یقین ہو گیا, شہادت پوری نہیں پڑا بس یہ آخری بات اور ختم تو, جب مسلم کو یقین ہو گیا کہ میں مار دیا جاؤں گا, تو مسلم نے کہا میری کچھ وصیتیں ہیں سن لو. پہلے بے توجہی کی گئی. ابن زیاد نے شمر سے کہا سن لو دیکھو کیا کہتے ہیں. شمر کا کہو کیا کہتے ہو. کہ پہلی وصیت یہ ہے کہ میں نے آقا کو خط لکھ دیا تھا حسین کو کہ مولا کوفہ ٹھیک ہے آ جائیے. اب کوفہ پلٹ چکا ہے, میرے قتل کے بعد حسین کو خط لکھ دینا مولا کوفہ آنے کے لائق نہیں ہے, کوفے مت آئیے. دوسری وصیت یہ ہے کہ جب میں قتل کر دیا جاؤں تو میرے جنازے کو زمین پر پڑا مت رہنے دینا, میرے جنازے کو دفن کر دینا. تیسری وصیت یہ ہے ہم کو کیسا ہونا چاہیے سیرت اہل بیت. تیسری وصیت یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری تلوار اور میری زرہ بیچ کر کے میں اس کوفے میں 700 درہم کا مقروض ہو گیا ہوں, میرا قرض ادا کر دینا. اس وقت ابن زیاد زخم زبان سے باز نہیں آیا. مسلم جب تم کوفے آئے تھے ہر دولت مند آدمی تم کو اپنے گھر مہمان رکھنا چاہتا تھا, کیا ہوا کہ تم کو پیسوں کی ضرورت پڑ گئی, قرض لینا پڑا. فرمایا ہم سخی گھرانے کے لوگ ہیں, ہم سے اگر کوئی انسان مدد کا مطالبہ کر لے ہم اس کو منع نہیں کر سکتے. ابن زیاد نے کہا مسلم جب تمہارے پاس نہیں تھا تو قرض لے کے مدد کرنے کی کیا ضرورت تھی. کہا اس لیے کہ مجھ کو یقین تھا پیچھے پیچھے میرا مولا آ رہا ہے, پیچھے پیچھے حسین آ رہے ہیں, میرے قرضوں کو ادا کر دیں گے. اب جب کہ تم مجھے قتل کر رہے ہو میرا قرض میری زرہ اور تلوار بیچ کے ادا کر دینا. مسلم شہید کر دیے گئے, مگر ایک بھی وصیت پر مسلم نے عقیل کے عمل نہیں کیا گیا. حتیٰ کہ لاش دفن کرنے کی بات تھی نا, راستے میں جب حسین کو خبر ملی بھیا عباس دیکھنا چاہتے ہو مسلم کی کیفیت. ہاں ہے بھیا, میری انگلیوں کے درمیان دیکھو. کیا دیکھا, پیر میں رسی بندھی ہوئی ہے. مسلم کو کوفے کی گلیوں میں پھرایا جا رہا ہے. اب تو بے حرمتی کر چکے نا, اب دفن کر دو. لیکن روایت کہتی اس کے باوجود بھی ان کا دل نہیں بھرا. لٹا ہوا قافلہ شہادت حسینی کے بعد 11 محرم کو کربلا سے چلا. کہ دن جیسے ہی کوفے کے قریب پہنچا, دروازے کوفے کے پاس پہنچتے ہی امام سجاد نے آواز دی السلام علیکم. زینب تڑپ گئی, بیٹا اس غربت میں کون اپنا مل گیا, کس کو تم نے سلام کیا. کبھی بھی اماں مسلم کی لاش دار الامارہ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما, مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما. جب تک زندہ ہے در اہل بیت سے وابستہ رکھ, مرنے کے بعد جوار معصومین جگہ کرامت فرما. خدا جو لوگ دنیا میں جیسے بھی ذکر اہل بیت ذکر حسین کو بلند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, خدا ان کی کوششوں کو قبول فرما. ہم سب کو اس دنیا میں قبر حسین کی زیارت, آخرت میں شفاعت حسین نصیب فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. Ya Hussein, 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 Ya Hussein.